ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے ایم ڈی کیٹ کے امتحانات کے حوالے سے، اور معاملہ جہاں قومی اسمبلی پر اٹھایا گیا ہے، سینٹ میں جا چکا ہے، اب عدالتی جو کارروائیاں ہیں، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی پٹیشن فائل کی گئی تھی، دیگر اور فریقین بھی عدالت میں گئے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے کیا معاملات سامنے آئے ہیں، کن کن کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور جواب اگلی ہیئرنگ کب ہے، اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ماہر قانون اور اس معاملے کو جو عدالت لے کر گئے ہیں اپنی کلائنٹ کی جانب سے، ان کے وکیل نواز دہری صاحب ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں۔ نواز صاحب، معاملہ کہاں تک پہنچا، کیا سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں سماعتوں میں کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ علی رضا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور میں آپ کے ویورز کی خدمت میں بھی ہوش گزار کرانا چاہوں گا، اور ساتھ میں آپ کے پروگرام میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اسی معاملے میں جو ایک پروگرام پورا اس معاملے پہ کیا اور تمام تر جو پہلو تھے اس پر نظر بھی ڈالی اور ویورز تک پہنچایا۔ آج ہم اس میچور اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آنریبل کورٹ نے جو متعلقہ حکام ہیں ان تمام کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور آنریبل جو کورٹ ہے انہوں نے ڈاؤ یونیورسٹی سے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ڈی سی ہے ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر فریقین ہیں ان کو بھی کورٹ میں 9 تاریخ کو بلایا ہے۔ میں ایک دلچسپ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ جب ہم آنریبل کورٹ میں پیش ہوئے اور یہ تمام تر چیزیں آنریبل کورٹ میں رکھی، میرے ساتھ جو دیگر دوست بیرسٹر شعیب خچان صاحب، بیرسٹر نبیل صاحب اور دیگر دوست بھی موجود تھے، تو اوپن کورٹ میں آنریبل کورٹ کے یہ ریمارکس تھے کہ ہر بار سندھ میں کیوں جو ہے وہ پیپر لیک ہو جاتا ہے۔ کے ٹی کے اور پنجاب سفیشینٹ وے میں پیپر کنڈکٹ کر لیتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح سے شفافیت پہ ہی سوال اٹھ رہے ہیں نواز صاحب، شفافیت پہ ہی سوال اٹھ رہے ہیں، اور بڑی اہمیت کا عامل ہے کہ بچے مستقبل اپنا خراب ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چھوڑ دیجیے اعلیٰ تعلیم نا، ہم سے تو امتحان لینے کے قابل اہلیت نہیں رکھ رہے۔ مطلب بہت سنگین سوال، بہت نازک صورتحال ہے جسے کہتے ہیں حقیقی طور پہ۔ بالکل بہت نازک صورتحال ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی نازک صورتحال یہ ہے کہ جو متعلقہ حکام جو اس صوبے کو چلا رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ، وہ مکمل طور پر خاموش ہے اس تمام تر معاملے میں۔ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ پہلے جب جنا ہاسپٹل نے، جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا تو فوری طور پر جو باقاعدگیاں سامنے آئیں تو حکومت وقت جو ہے وہ پیروک لینا شروع کر دیا تھا، لیکن اس وقت جو ڈاؤ یونیورسٹی نے جو یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے تو اس پر کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نہیں تو نواز صاحب، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں نا کہ ماضی میں جب چیزیں سامنے آئی تھی، پتہ چل گیا تھا، اس وقت کیا ایکشن ہوا تھا، تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے؟ آپ کیس لڑ رہے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہوگا، سزائیں بھی ہوئی ہوں گی، بڑی بڑی کارروائیاں ہوئی ہوں گی۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ ماضی کی ٹیسٹ ریکنڈکٹ کروائی گئی، اس کے باوجود کوئی کلپرٹ پکڑے نہیں گئے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی، کوئی جو متعلقہ حکام ہیں ان میں سے کوئی بھی مجھے جیل جاتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ اب یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا، چونکہ سب کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہیں کرے گی یہ حکومت۔ مطلب بھائی نواز صاحب، میں اس لیے اتنی اہمیت دے رہا ہوں، اتنا گلا پھاڑ رہا ہوں کہ بھائی شعبہ صحت کا معاملہ ہے، براہ راست انسانی جان کے ساتھ تعلق ہے۔ جب ماضی میں نہیں پکڑے گئے تو بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس سسٹم کو جسٹیفائی کرنے ہیں کہ جناب کریے جو کرنا ہے، بگاڑیے جو بگاڑنا ہے، کچھ نہیں ہونے والا، تو ہم اس سسٹم کے کہیں نہ کہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی خلاف ہے۔ نواز صاحب، اس بار کچھ لوگ پکڑے جائیں گے، لگ رہا ہے آپ کو کوئی گرفت میں آئے گا؟ علی رضا صاحب دیکھیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ماضی کے قصے کو چھوڑیں، اب کے قصے کو پکڑتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جو ایم ڈی کیٹ میں ملوث کردار ہے ان کو بے نقاب بھی کریں گے اور قانون کے کٹہرے میں لا کر ہی چھوڑیں گے، چونکہ ہمیں اس وقت تمام تر ادارے ایک پیج پہ نظر آئے اور تمام رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہر بار یہ ہو رہا ہے، اور ہر بار جو اس طرح سے میرٹ کا جنازہ سندھ میں نکالا جا رہا ہے، تو کب تک یہ جنازہ نکلے گا؟ لاسٹ منٹ رہ گئے نواز صاحب، تھوڑا سا طلبہ کی بھی صورتحال بتائیں، وہ کتنے پریشان ہیں، ان کے والدین کتنے پریشان ہیں، آپ کی گفتگو ہو رہی ہے؟
چونکہ میں تمام تر چیزوں کو فرنٹ لائن پہ آ کے ڈیل کر رہا ہوں، میری سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور میری پرسنل کانٹیکٹ نمبر اب پبلک ہو چکے ہیں مکمل طور پہ. میں کئی کالز ایسی ریسیو کر رہا ہوں کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں، والدین سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں. اس محک پہ پہنچ گئے معاملہ. نواز صاحب آپ کہہ رہے ہیں سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں. اس قسم کی باتیں ہمیں سننے کے مل رہی ہیں، لیکن میں کسی کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جدوجہد ہے، یہ کوئی میرا اپنا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک ڈاکٹر کا، کسی ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کا، کسی وکلا کا، کسی صحافی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. جب میرٹ ہوگی تو اچھے ڈاکٹر آئیں گے تو بہتر طریقے سے آپریشن کریں گے، ادروائز کل کو آپ کا پیارا بھی اسی طرح سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا کسی کوئی ڈاکٹر کے ہاتھ. تو ابھی میرٹ کا جو جنازہ نکالا گیا ہے اس پر اب ساری قوم کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، پورے صوبے کے عوام کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں جو اندر کی خبریں ہیں وہ بتانا چاہوں گا. ڈاؤ کی جانب سے ہمیں ذرائع نے تصدیق کی کہ یہ ایک میٹنگ بھی کال کی گئی اور اس میں بھی کنفیس کیا گیا، جو ہمیں ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ تمام تر سندھ کے جو جہاں سینٹر تھے انہوں نے کنفیس کیا کہ یہ سوشل میڈیا پر پیپر وائرل ہوا ہے. آج تک ڈاؤ یونیورسٹی کی جانب سے ABCD کوشچن پیپر ابھی تک نہیں پبلک کیا، جبکہ سندھ ٹرانسپیرنسی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ سندھ میں موجود ہے. ہر چیز پر ایکسس دینے کی مجاز ہے لیکن ایکسس نہیں دی جا رہی. دوسری جانب وفاق بھی اب متحرک نظر آ رہا ہے. ہیلتھ کے جو شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آج ان کا اجلاس ہوا ہے، اس پہ MD-CAT ڈسکس ہوا ہے. ساتھ میں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہے MD-CAT کا معاملہ جا پہنچا ہے. سندھ اسمبلی میں بھی اپوزیشن کردار ادا کر رہی ہے، حکومت مجھے نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ نواز ڈہری صاحب، ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے. معاملہ کہاں تک پہنچا یہ بتا رہے تھے. ہم صرف نشاندہی کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور پورا موقع دیں گے. ہماری ٹیم رابطہ کر رہی ہے مگر کنسرن جو ہیں اتھارٹیز وہ رابطے میں نہیں آ رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ پلیز آئیں، پلیز موقف دیں، بتائیں لوگوں کو، لوگوں کے مسائل ہیں، ان کے جو مسائل ہیں جو وہ متنازع کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، اپنا ورژن پلیز شیئر کریں تاکہ اس صورتحال سے، تشویشناک صورتحال سے کم نکلا جا سکے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.